عالم اسلام میں امامت کا تصور ہے اور کسی حد تک اہل سنت ان 12 اماموں کو اپنا امام مانتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ جن معنوں میں تشیع امام مانتے ہیں ان معنوں میں، یعنی معصوم سمجھنا اللہ کے رسول اور انبیاء، منصوص من اللہ سمجھنا، منصوص من اللہ اور معصوم کا یہ جو حیثیت ہے، اس کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ معصوم کا نہیں ہے، سب سے بڑا ہے منصوص من اللہ، کہ اللہ نے چنا ہے، اللہ نے چنا تو معصوم ہے، اللہ نے سارے انبیاء معصوم چنے ہیں تو یہ کوئی معصوم نہیں ہوں گے۔ عصمت تو میں قرآن سے آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ومن یطیع اللہ کو کہہ رہا ہے قرآن کریم میں، ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کا مطلب ہے رسول خدا کوئی حکم اللہ کے حکم کے خلاف نہیں دے سکتے، نہیں دیں گے، معصوم ہیں۔ اگر معصوم نہیں ہیں تو یہ آیت غلط ہے، علیہ باللہ۔ اللہ ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کبھی خطا نہیں کر سکتا، غلطی نہیں کر سکتا، گناہ نہیں کر سکتا، ایسے ہی کبھی بھی رسول میرا خطا نہیں کر سکتا، تبھی تو عین اطاعت ہے رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت ہے۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی جگہ پہ آنے والا بھی ویسے ہی ہونا چاہیے، وإلا ان کی جگہ پہ نہیں آ سکتا۔ تو عصمت تو دیکھیے بہت ہے، ان آیت تطہیر ہے، 10 آیات سے میں ثابت کروں خود، یا یہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، ظالمین تک پہنچ ہی نہیں سکتا اللہ کا عہدہ، یہ اللہ کا عہدہ۔ یہ جو ہم کہتے ہیں خلافت یا امامت، اہل سنت کہتے ہیں خلافت، ہم کہتے ہیں امامت، آیا یہ قرآنی کانسیپٹ ہے یا یہ قرآن سے باہر کا کانسیپٹ ہے؟ قرآنی کانسیپٹ۔ اگر قرآنی کانسیپٹ ہے تو قرآن میں تو اللہ بتا رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں انا انزلناہ فی الارض، ہم نے قرآن نازل کیا، یہاں لگا نہیں انی، میں اب خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو قرآن کریم میں تو خلیفہ اللہ بنا رہا ہے، قرآن کریم میں تو امام اللہ بنا رہا ہے، اور اس میں ثابت ہے۔ کیوں؟ ظالموں کو نہیں ملے گا، ظلم اللہ پہ بھی ہوتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، صحیح۔ شرک کرنا اللہ پہ ظلم ہے، دوسرے انسان پہ ظلم ہوتا ہے، واضح ہے، اپنے نفس پہ گناہ، اپنے نفس پہ ظلم ہے، یعنی کسی بھی ظالم یعنی کسی گناہگار کو نہیں ملے گی۔ جو گناہ نہ کرے پوری زندگی وہی تو معصوم ہوتا ہے، بالکل ٹھیک۔ تو اس کا مطلب ہے معصوم۔ یہ تو دیکھیں یہ بحث سب سے بڑے منصوص من اللہ۔ میں ایک اور بھی دلیل دے دوں اس کے اوپر، دینے لے بہت ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کے اوصیاء اللہ نے چنے۔ صحیح۔ آدم یہ آپ کا وصی ہے، یہ آپ کا جانشین ہے، اب آپ اسے خلیفہ کہہ لیں، امام کہہ لیں، نبی جو بھی کہہ لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا یہ آپ کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ آپ کا جانشین، ابراہیم یہ آپ کا جانشین، اسماعیل یہ آپ کے جانشین، اسحاق یہ آپ کے جانشین، یعقوب یہ آپ کا جانشین، سارے انبیاء کے اللہ نے چنے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ جب اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی تو پھر یہاں پہ استثناء کیوں ہو گیا؟ رسول خدا کے اوصیاء اللہ نے امت پہ کی چھوڑ دیے، اللہ ہی چنے گا، منصوص من اللہ ہے۔ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ جب سارے انبیاء علیہ السلام کے جانشین اللہ نے چنے تو رسول خدا کے جانشین بھی اللہ چنے گا، امت کو کوئی حق نہیں ہے، اللہ نے چنے ہیں۔ جب سب کے 12 تھے تو رسول خدا کے بھی 12۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، 5واں سورہ 12ویں آیت سورہ مائدہ کے اندر آیت ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل میں 12 نقیب بھیجے، جناب موسیٰ کے 12، حضرت عیسیٰ کے 12 حواری۔ میں کیمبرج یونیورسٹی میں کورس پہ گیا ہوا تھا، وہاں پہ سارے یہودی عیسائی سب، یعنی جو انہوں نے 7 یہودی بلائے تھے ادیان، ان کے سب سے بڑے جو کہہ لیں کہ اسکالرز، ریبائز، اور ان کے اور 7 تھے عیسائی، 7 مسلمان، مسلمانوں میں صرف ایک شیعہ میں تھا۔ تو ان کا کہ ہمیں کوئی کامن چیز مل سکتی، سب خاموش بیٹھے تھے۔ میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا ہاں ایک چیز ہم سب میں کامن ہے، میں نے کہا 12۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا 12 آپ لوگ 12 کو، کہیں گے ہاں آپ لوگ بھی 12 کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، عیسائی بھی 12 کو مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، سارے ادیان میں 12 ہیں، صحیح بخاری میں 12 ہیں، قرآن میں 12 ہیں، صحیح مسلم میں 12 ہیں، ترمذی میں 12 ہیں، نسائی میں 12، مسلم احمد میں بھی ظاہراً 12، ہر جگہ 12 لکھے ہیں۔ تو یہ 12 لوگ چنیں گے یا جب 12 بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ برگزیدہ ہیں، کوئی خاص لوگ ہیں، یہ میرے تیرے جیسے نہیں ہو سکتے، اس کا مطلب کوئی خاص لوگ ہیں، تو ہمارے جیسے نہیں ہیں، یہ خاص ہیں، اور یہ پھر معصوم ہیں۔ ان کی میں نے ابھی آپ کو اتنی آیات پڑھ دی ہیں، ان سب کی الگ الگ بحثیں ہیں پوری جن سے ثابت ہوتی ہے عصمت، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو اللہ چنے گا۔ اور رسول خدا فرما رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنی عطرت اہل بیت۔ ہم صحابہ میں کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ جب پیغمبر کہہ رہے ہیں میں اپنی عطرت اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، تو پھر ہم اہل بیت میں کیوں نہیں تلاش کر رہے؟ یہ 12 جب میں مثال کے طور پہ میری انگوٹھی اس ہال میں کھو جاتی ہے، میں باہر جا کے باغ میں تلاش کرنا شروع کر دیتا ہوں، باغ میں ملے گی نہیں کیونکہ کھوئی یہاں ہے،
تلاش یہیں کرنی پڑے گی. تو ہم نے جب 12 تلاش کرنے تو ہمیں اہل بیت ہی میں تلاش کرنے چاہیے, کیونکہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں صحابہ نہیں, میں قرآن اور اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. اہل بیت جب چھوڑے جا رہا ہوں, جہاں پہ بھی پہلے 500 سال میں حدیث آئی ہے شیعہ سنی کتابوں میں, تو قرآن و اہل بیت ہی آیا. صحیح مسلم میں بھی قرآن و اہل بیت. جب اطرتی اہل بیت ہی کہہ دیا تو پھر اہل بیت میں تلاش کریں, وہ پیغمبر کے 12 خلفاء, وہ پیغمبر کے 12 جانشین, وہ پیغمبر کے 12 ائمہ. ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں قبلہ اتنا ضروری سوال یہاں پہ پیدا ہوا ہے کہ اگر ان 12 کو اپنا امام بنا لیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی دنیا اور آخرت کی بات تو ٹھیک ہے, مگر نظام اسلامی میں فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے, دیکھیں مثال کے طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی چوری کر رہا ہے, میں جا کے فوراً اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہوں. میں نے دیکھا ایک آدمی نے قتل کر دیا, میں نے اس کو جا کے گولی مار دی. میں نے دیکھا ایک صاحب جو ہیں وہ قانون توڑ رہے ہیں, گاڑی انہوں نے سرخ لائٹ سے نکال دی, میں نے فوراً جا کے شیشے توڑ دیے. آپ کہیں گے مولانا آپ رپورٹ کریں, یہ پولیس کا کام ہے, ادارے موجود ہیں, عدالت موجود ہے, عدالت کا کام ہے. ایک آپ نہ جج ہیں, نہ قاضی ہیں, نہ حکمران ہیں, نہ پولیس ہیں, نہ مقننہ ہیں, نہ کیا ہیں آپ؟ ایک عالم دین. یہ تھوڑا آپ خود سڑک پہ جا کے ہر قانون نافذ کرنے لگیں گے. جس کو تنفیذ کا اللہ نے حق دیا ہے اس کو ہٹانا سب سے بڑا گناہ ہے کبیرہ میں. اللہ نے جس کو تنفیذ اسلام کے نافذ کرنے کا, تنفیذ کا حق جسے اللہ نے دیا, اسے چھیننا سب سے بڑا گناہ. کیوں؟ یہ اس پہ ظلم بھی ہے اور اللہ پہ ظلم ہے کہ جس کو تو نے چنا تھا ہم نے اس کو معزول کر دیا, ہم نے اس کو محروم کر دیا اس کے حق سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے کہا میں نے آپ کو چن لیا, آپ اسلام نافذ کرنے کا قانون رکھتے ہیں. ان کی جگہ پہ اگر کوئی آ جائے تو کیا رسول اکرم پہ ظلم نہیں ہے؟ اور جو اللہ کا برگزیدہ نبی کا جانشین ہے اس کی جگہ پہ کوئی آ رہا, کہ وہ کہتی ہے انہوں نے بھی تو آ کے ملک ہی فتح کیے, انہوں نے بھی تو آ کے ہاتھ ہی کاٹے ہیں چوروں کے, انہوں نے بھی تو آ کے, ارے بھائی جن کا تنفیذ کرنے کا حق ہی نہیں ہے. مگر حدیث کہہ رہی ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیہ, تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے, ہر کوئی جواب دے, اور ہر کسی کو مبلغ اسلام بنایا. یعنی اس کا مطلب ہے ہر آدمی خلیفہ بن سکتا ہے, ہر آدمی امام بن سکتا ہے, ہر آدمی نبی بن سکتا ہے, ہر آدمی نہیں. غلط ہے یہ. ایک حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن نہ کریں. حدیث ہے کلکم, یعنی ہر آدمی اللہ کے نزدیک جواب دہ ہے. اپنے بچوں کو خود روکوں, اپنے گھر کے اندر برائی نہ آنے دوں, سڑک پہ برائی ہو رہی ہو, لیکن نہ یعنی اس قانون کے, اس حکومت کے, اس قانون کے نافذ کرنے کا حق کسے ہے؟ اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا, ولا پھر خلیفہ کی حیثیت ہی نہیں رہتی. اسی کو کیوں خلیفہ مانا جائے پھر؟ اس کو بھی حق نہیں ہے. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا اجماع کے ذریعے ان کو حق مل گیا, ہم کہہ رہے ہیں اجماع کے ذریعے نہیں ملتا, اللہ کے ذریعے ملتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے خلاف کے ذریعے مل گیا. جب میری پہلے پوزیشن ثابت ہوگی کہ میں خلیفہ ہوں تو میں اس سے خلاف کروں گا نا, میں ہوں, میں آپ کو بنا رہا ہوں, میرا اپنا ہی ثابت نہیں ہے. مان نہ مان میں تیرا, میں خود میں نبی ہوں, میں نے آپ کو نبی بنا دیا. او بھائی تو جب نبی ہے بھی تو اللہ بنا گا تیری جگہ پہ نبی. جس کا حق ہی نہیں ہے تو وہ آگے سے اس سے خلاف نہیں کر سکتا. جس کا حق ہی نہیں ہے اس کا اجماع سے ثابت نہیں, جس کا حق ہی نہیں ہے اس کا شورا سے ثابت نہیں. جب ثابت نہیں ہے تو کسی طرح سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کیا مجھ سے آج کے زمانے میں, ظاہر ہے ہر کسی کو موت آ رہی ہے, اور جب میں قبر میں جاؤں گا تو مجھ سے ان 12 اماموں کا پوچھا جائے گا, یا ان شخصیات کے جو مجھ سے کئی سو سال پہلے آئیں تبلیغ کی, کیا ان کا اور میرا کوئی ربط ہوگا؟ دیکھیں یہ قرآن, یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہ جو ہے نا یوم, قرآن کریم کی آیت ہے, ظاہراً سورہ کی آیت ہے, یوم ندعو کل اناس بامامہم, اس دن ہم ہر آدمی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے, پکارا جائے گا. یہ امام علی علیہ السلام کی رعیت, یہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی رعیت, یہ امام حسین علیہ السلام کی رعیت ہے, یہ امام مہدی علیہ السلام کی رعیت ہے. مسند احمد بن حنبل میں واضح حدیث ہے, من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ. جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا, یعنی زمانہ جاہلیت, یعنی پری اسلامک دور میں مر گیا, یعنی کفر کی موت مرا. اتنا بڑا بتا رہے ہیں, اب اسے آپ کو خلیفہ کا ٹائٹل دے دے, بادشاہ کا ٹائٹل, جو مرضی ٹائٹل دے دیں, امام کا دے دے, لیکن یہ کہ آیا یہ ہم کوئی بھی بنا سکتے ہیں. ہمارا دل کر رہا ہے ہم یہاں پہ 22 افراد موجود ہیں, مجھے آپ پسند آ رہے ہیں, آج سے آپ امام ہیں, آپ خلیفہ ہیں, ایسے ہو جائے گا؟ نہیں. یہ جو مثال کے طور پہ کہا جا رہا ہے, یہ جو بھی شورا بنائی جا رہی ہے, یہی جو مثال کے طور پہ استخلاف کیا جا رہا ہے, یہی جو اجماع کی بحثیں کی جا رہی ہیں, تو یہ یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ ہم رسول خدا کا جانشین بنا کے رسول خدا کو سونپ رہے ہیں, ہم نے آپ کی جگہ پہ جانشین بنا دیا. اسی کی دلیل دے دیجیے قرآن حدیث سے. ہم کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے اللہ نے سارے انبیاء علیہ السلام کے جانشین چنے ہیں, تو اللہ ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کو چنے گا. ٹھیک ہے.